ومن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما رب زدني فهما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. جنت ہے ہمیشگی کی جس کا وعدہ رب رحمان نے اپنے بندیاں دے نال کیتا ہے.
تے بن دیکھے ہی اللہ نے وعدہ کیتا جنت دا بے شک ہے اس کا وعدہ آن والا نہیں وہ سنیں گے اس جنت میں کوئی لغو بات مگر سلام ہی سلام اور وہ نوازے اس جنت کے اندر کھانا ہوئے گا صبح دوپہر شام یہ جنت ہوئے جنوں کا وارث اللہ نے بنایا اپنے بندیاں کون ہیں وہ بندے اللہ سے ڈرنے والے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آمن باللہ وبرسولہ وإقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة سیدنا ابو ہریرہ رضی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دے ایمان لے کر کے آیا اس دے رسول دے ایمان لے کر کے آیا اور ماہ رمضان دے روزے رکھے اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ہے حق اللہ دے کہ اللہ اس بندے کو جنت کا داخلہ نصیب فرما دے گا ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ کی ذات واسطے ہے اور اس کے بعد درود و سلام امام کائنات نبی کے شکریہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی حضرات کی بقار ماہ رمضان المبارک دا آخری جمعہ جمعہ ہے اللہ کو دعا ہے کہ اللہ ساڈا علمی بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر اللہ کو قبول فرمائے تو آئیے غور کرنا ایک آدمی ایک انسان ساری دہاڑی پورا مہینہ پورا سال کام کرتے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں جڑا کام کر رہا ہاں میں محنت کر رہا مزدوری کر رہا میں اپنی دکانداری چلا رہا کاروبار کر رہا کہ اللہ تبارک و تعالی مینوں اس کام کے اندر کامیاب کرے اور پھر انہاں شاہ ارادہ ہوندے جو دے دل دے اندر تمنا ہوندی کہ میرا مالک مینوں اتنی مزدوری اتنی اجرت مینوں عطا کرے گا اپنی مزدوری لین واسطے اجرت لین واسطے صبح سے لگ کے شام تک پورا مہینہ پورا سال پوری زندگی اپنی محنت کے اندر مزدوری کے اندر نوکری کے اندر گزار دیتے اسی طرح ہمارے رمضان کے روزے آج تقریباً آج 27 روزے ہو چکے 27 روزہ ہے یہ روزہ اس واسطے رکھنا جا رہے ہیں اس واسطے بھوک بھی برداشت کی جا رہی ہے پیاس بھی برداشت کی جا رہی ہے فضول بول چالوں بھی رکیا جا رہے ہیں وجہ کیا ہے کہ اللہ مینوں کا پورا پورا صلہ عطا کر دے اللہ مینوں اس کا اجر عطا کر دے آئیے غور کرنا توجہ کرنا پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر دسیا سی کہ جہنم اور اس کا عذاب اس دے گہرے کنویں او کیڑے بدبخت ہون گے جڑے
دے انہاں گڑیاں دے اندر جان کے اور اج میں کوشش کراں گا کہ میں تمہارے سامنے تھوڑے جہے ٹائم دے اندر جنت اور جنت کے اندر جو کچھ اللہ عطا کرے گا میں کوشش کراں گا کہ چند منٹاں کے اندر تمہارے سامنے گزارشاں کر اللہ میرے تمہانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اور کرنا توجہ کریں گا وہ جنت کیڑی چیز کا نام ہے، وہ جنت کنوں آکھیا جاندے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن کے اندر فرمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اے دنیا جہان کے لوگوں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ اللہ تعالیٰ نے کہ جلدی کرو میرے کو بخشش مگر واسطے جلدی کرو اور اس جنت کی طرف جلدی کرو جیڑی جنت کی چوڑائی اللہ فرماتا ہے عرض السماوات والارض، جس کی لمبائی چوڑائی طول زمین کے آسمان کے برابر ہے۔ آئیے غور کرنا جنت کتنی خوبصورت جنت ہے، کتنی اعلیٰ جنت ہے، کتنی مقام والی کتنی شان والی جنت کی زمین ہے۔ سننا نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ موضع سقط فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ جنت کی جتنی جگہ کے اندر ایک چھڑی رکھی جاتی ہے، ایک چھوٹی جی لکڑی رکھی جاتی ہے، یا دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ایک توڑا رکھا جاتا ہے، اتنی جگہ دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے سب کو بہتر ہے۔ اتنی شان والی جنت ہے، اتنے مقام والی جنت ہے۔ آئیے غور کرنا کیسی جنت، اللہ نے اپنے قرآن کے اندر فرمایا کہ جنت کیسی جنت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، اللہ نے کوئی جانتی کوئی نہیں، کسی اکھ نے اج تک اس جنت نو ویکھیا کوئی نہیں۔ اللہ نے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کسی کے دل کے اندر خیال آیا ہی کوئی نہیں۔ مطلب کیا ہے، میرے دل کے اندر خیال جتنا گوانا ہے اس کو بعد کے اللہ نے جنت نو خوبصورت بنایا ہے، اس کو بعد کے اللہ نے جنت نو شان والا بنایا ہے، اس کو بعد کے اللہ نے جنت نو مقام والا بنایا ہے۔ کہ اللہ فرماتے ہیں میں جنت عطا کنا لوگاں نو کرنی ہے۔ اللہ کا جواب
ولا خطر علی قلب بشر اللہ دے پاک پیغمبر اللہ فرماتا ہے کہ جنت ایسی جنت ہے کہ جس کا پیار کسی انسان دے دل دے اندر آیا ہی نہیں اور یارو ایسی جنت اللہ نے تیار کی دی ہے میں دیکھا حدیث کے اندر پڑھے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھی اے میرے صحابہ ایک دنیا دے اندر بندہ جڑا بڑا ہی پریشان ہے بڑا ہی دکھاں دے اندر بڑیاں مصیبتاں دے اندر بڑیاں ٹینشناں دے اندر بڑیاں بیماریاں دے اندر بڑیاں لاچاریاں دے اندر بڑا فقیر بڑا محتاج بڑا کنگال بڑا ماڑا جا بندہ غریبڑا جا بندہ جنوں ایک ٹائم دی لب دی ایک ٹائم دی لب دی کوئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا تھی اے میرے صحابہ ایسا بندہ اللہ دے دربار کے اندر لے آتا جائے گا کل قیامت کا دن ہوئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے فرشتیوں اس میرے بندے کو جنت کا ایک چکر دے لواؤ جنت کا ایک چکر لوایا جائے گا کہ اللہ کی عدالت کے اندر واپس لے آتا جائے گا اللہ پوچھے گا اوے میرے بندے دنیا میں تینوں کوئی دکھ آیا ہوئے تینوں کوئی بیماری آئی ہوئے تینوں کوئی ٹینشن آئی ہوئے تینوں کوئی پریشانی آئی ہوئے کہے گا اللہ جتنا میں دنیا سے خوشحال سا میرے جتنا کوئی خوشحال ہی کوئی نہیں تھی اور جنت کا ایک چکر لایا ہے دنیا کے سارے غم ہی مٹ گئے آئیے غور کرنا توجہ کرنا ایسی پیاری جنت انہیں شان والی جنت اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ جڑے لوگ جنت کے اندر جان گے سب تو پہلے لوگ جڑے کرو جنت کے اندر جائے گا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ انہاں دے چہرے 14ویں رات دی چاند دی طرح چمکدے ہون گے 14ویں رات دی چاند دی طرح اس گروہ دا چہرہ جناب چمک رہا ہوئے گا دمک رہا ہوئے گا اتنی زیادہ روشنی ہوئے گی انہاں لوگاں دے چہرے دے اوتے جڑے لوگ پہلا گروہ جڑا جنت دے اندر داخل ہوئے گا مینوں حدیث یاد آئی کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا تھی اے میرے صحابہ اسی سارے نال لے آئے میری امت سارے نال لے آئے کل قیامت کا دن ہوئے گا میری امت سارے نال پہلے جنت دے اندر جائے گی میری امت کے لوگ سب تو پہلے جنت کے اندر جان گے اور سب تو پہلے جا کر کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ اللہ نے جنت نو 8 دروازے لگائے نے 8 دروازے 8 ہوئے نے تے ایک دروازہ کتنا لمبا چوڑا میں پڑھیا 16 کلومیٹر دا ایک دروازہ ہے جڑا اللہ نے جنت نو لگایا ہے اللہ نے 8 دروازے جنت نو لگائے نے اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت دے 100 درجے بنائے نے 100 درجے ایک درجے دا فاصلہ ہے جتنا زمین تے آسمان دا فاصلہ ہے زمین تے آسمان دا جتنا فاصلہ ہے نا اتنا فاصلہ ایک جنت کا ایک ٹکڑا ہے یعنی سمجھو کہ ایک محل اللہ نے اتنا بڑا بنایا ہے اور دوسری حدیث میں آتا ہے 7 آسمان اور 7 زمین اللہ نے ایڈا لمبا چوڑا ایک درجہ جنت کا بنا چھڑے آئیے غور کرنا توجہ کرنا پھر جنت کے اندر جائیں گے تے کوئی بڈھا نہیں جنت کے اندر جائے گا کوئی سفید داڑھی والا جنت کے اندر نہیں جائے گا جنت کے اندر جائیں گے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی نے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ جنت والے جنت کے اندر اس حالت کے اندر داخل ہوں گے کہ انہاں دے جسماں دے بال کوئی نہیں ہونے منہ دے داڑیاں نہیں ہونگیاں مچھاں نہیں ہونگیاں
تے نبی علیہ السلام نے فرمایا اکھاں ایویں ہون گیاں جویں تازہ تازہ سرما پایا ہوندا ہے تے سارے دی عمر نبی علیہ السلام نے فرمایا 30 سال ہوئے گی یا 33 سال ہوئے گی صحیح ترمذی دی حدیث ہے 30 سال دے جوان یا 33 سال دے جوان ہون گے جڑے جنت دے اندر جان گے ہو جڑے اللہ نوں منن والے ہون گے جان گے ہو جڑے نبی دی اطاعت کرن والے ہون گے جان گے ہو جڑے اللہ دی بات نوں منن والے اللہ دی اطاعت کرن والے رسول اللہ دی اطاعت کرن والے اللہ انہاں نوں جنت دا داخلہ نصیب فرما دے گا آئیے غور کرنا توجہ کرنا پھر اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میں يدخل الجنة ينعم ولا يبعث ولا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم صحیح مسلم کی حدیث اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اے میرے صحابہ جو لوگ جنت کے اندر جائیں گے تے خوشحال ہوں گے کوئی دکھ تکلیف دے اندر نہیں ہوں گے لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا انہاں دا لباس انہاں دے کپڑے پرانے نہیں ہون گے اور پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ولا یفنا شباب تے جوانی کٹے گی نہیں جوانی کٹے گی نہیں سارے 30 سال دے ہون گے سونے نوجوان ہون گے جڑے جنت دے اندر جان گے یہ نہیں ہوئے گا کہ دنیا کی زندگی یہ بات چٹے ہو گئے نے تے کربلا دے کالے کر کربلا کے جوان بنیا پھر دے اس طرح دی زندگی جنتی نہیں ہوئے گی جنتی زندگی ہوئے گی اور میرے یار بڑی حسین زندگی ہوئے گی بڑی پیاری زندگی ہوئے گی بڑی جناب نا ختم ہون والی زندگی ہوئے گی آئیے غور کرنا توجہ کرنا پھر اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی قرآن نظر فرماتے ہیں ان اللہ یدخل ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا کپڑے ہوں گے اللہ کا قرآن سورۃ الحج 23 نمبر آیت اللہ فرماتے ہیں جڑے لوگ جنت کے اندر جان گے پہلی بات یہ وہ لوگ ہوں گے جڑے ایمان والے ہوں گے مومن ہوں گے تے نیک کام کرتے ہوں گے جنت دا داخلہ نصیب فرما دیا گا پھر اللہ نے یحلون فیہا من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر اللہ نے پھر میں انہاں نوں لباس پواواں گا چاندی دا لباس تے سونے دا لباس جنت کے اندر لباس ملے گا سونے تے چاندی دا لباس کنہاں نوں ملے گا مومناں نوں ملے گا کنہاں نوں ملے گا مومنہ عورتاں نوں ملے گا کنہاں نوں ملے گا روزے دار عورتاں روزے دار مرد نماز پڑھنے والے مرد نماز پڑھنے والی عورتاں اللہ دے فرما بردار مرد فرما بردار عورتاں اللہ انہاں نوں جنت کے اندر سونے تے چاندی دے لباس پوا دے دعا کرو اللہ جنت دا داخلہ نصیب فرما دے اور پھر نبی اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللہ جنت کے اندر مرداں نوں لباس عطا کرے گا تے اللہ ریشمی لباس عطا کرے گا اور جڑا بندہ دنیا دے رہ کے ریشم پا لیندے اللہ تبارک و تعالی دے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ نے جنت کا لباس اس مرد تے حرام کر دیتا ہے کیوں مرد تے دنیا دی زندگی دے اندر سونا پانا بھی حرام ہے
ریشم پانا بھی حرام ہے، پانا بھی حرام ہے، اس برتن کے اندر سونے اور چاندی کے برتن کے اندر کھانا پینا بھی مسلمان بندے سے حرام ہے۔ لباس اللہ ریشم کا عطا کرے گا، کڑھائیاں اتے جناب سونے دیا ہوئیاں ہون گیاں، سونے دی چاندی دیا سلائیاں ہوئیاں ہون گیاں، اللہ ایسا خوبصورت لباس عطا کرے گا اور اللہ جنت کے اندر کھانا بھی عطا کرے گا نا۔ آئیے غور کرنا، توجہ کرنا، کیسا کھانا ہوئے گا؟ اللہ دی پاک پیغمبر نے فرمایا ہے میرے صحابہ جانتے ہو نا، يأكلون فيها ويشربون ولا يقتلون ولا يقولون ولا يغفرون ولا يمتحنون۔ اللہ نے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اے میرے صحابہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر کھانا بھی عطا کرے گا، ایسا کھانا اللہ عطا کرے گا، اللہ پلائے گا، اللہ پانی بھی پلائے گا۔ کیسا پانی ہوئے گا؟ شراب طہورا، اللہ شراب پلائے گا۔ شراب کیسی ہوئے گی؟ اللہ کا قرآن کہتے وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں انہاں نوں پانی پلاواں گا جن دے اندر کافور ملیا ہوئے گا، جن دے اندر کافور ملیا ہوئے گا۔ کہ اللہ دے قریب ترین لوگ ہوں گے اور وہ بندے جڑے دنیا دے اندر رہ کر کے ایک پاسے دنیا دی شراب پیندے، دنیا دا جناب گند کھانا پیندے، دنیا دا گند پیندے، دنیا دا گند بول دے، اللہ مقرر کر قیامت دا دن ہوئے گا ایسے بندے نو جنت دی شراب نہیں ملے گی۔ اور یہ دنیا دی شراب ہے، جڑا بندہ پی لیتا ہے نا ان کی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک گھٹ شراب دا پیے گا نا، ایک گھٹ شراب دا لگائے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی 40 دن عبادت قبول نہیں کرتا جڑا ایک گھٹ شراب دا پی لے۔ صحیح البخاری دی روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا شراب دا ایک گھٹ 10 بندیاں نوں جہنم کے اندر لے جان دا سبب بن جائے۔ دنیا جیسی شراب نہیں ہوئی تو جنت کی شراب ہوئے گی، شرابن طہورا ہوئے گا، اللہ مومناں نوں پلائے گا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا پیون گے تے تھوکن گے نہیں، منہ کے اندر تھوک نہیں آئے گا۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا یبولون، پیشاب بھی نہیں آئے گا۔ دنیا میں بندہ کھانا کھا لے نا تے بھی ٹائماں کھا لے میدا خراب ہو جاتا ہے، پھر واش روم لبدا، شادی بیاہ تے چلا جائے تے ہس کے کھاندا ہے، کھا کھا کے بیمار ہو جاتا ہے، پھر لیٹرین لبدا ہے کہ میں کہڑے پاسے جاواں۔ لیکن وہ جنت کا کھانا اس طرح کا کھانا نہیں ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نہ پیشاب آئے گا، نہ تھوک آئے گی، نہ ناک کے اندر نزلہ زکام ہوئے گا۔ دیکھیں نہیں دنیا کے لوگ کھاندے کھاندے ناک جو پانی شروع ہو جاتا ہے، اکھاں جو شروع ہو جاتے ہیں، لیکن جنت کا پھل کھائے گا ناک میں پانی نہیں آئے گا، کچھ نہیں ہوئے گا۔ آئیے غور کرنا، توجہ کرنا، اللہ کے پاک پیغمبر دے صحابہ نے قالوا فما قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جی پھر وہ بنے گا کہ محنت کھا لے پھر بنے گا کہ؟ صحابہ کرام نے سوال کیتے ہیں نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام نے جشاؤن ورشمون کرشم المسکین، اللہ دے پاک پیغمبر بندے نوں ڈکار آئے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا بندے نوں پسینہ آئے گا، پسینہ کیسا ہوئے گا؟ پسینے جو بدبو نہیں آئے گی، ہوا نہیں آئے گی، کوئی بندہ پریشان نہیں ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کارا شہین مسک، انہیں جو خوشبو کستوری دیا ہے، اللہ جنت عطا کرے گا ان لوگوں نے جڑے ایمان والے ہوں۔ دعا کرو اللہ سانو ایمان والا بنا دے، اللہ سانو مومن مواحد بنا دے، توحید پرست بنا دے۔
اللہ مین تہانوں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے، پھر جنت لبے گی۔ آئیے غور کرنا، توجہ کرنا۔ پھر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ جنت کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہوئے گی، کوئی دکھ نہیں ہوئے گا، کوئی ٹینشن نہیں ہوئے گی، ہمیشہ ہمیشہ جوانی رہے گی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ جنتیاں نوں بیویاں بھی عطا کرے گا، اللہ جنتیاں نوں بیویاں بھی عطا کرے گا۔ فینا کافرات التربین لم یتمسہن انس قبلہم ولا جان۔ اللہ قرآن دے اندر سورۃ الرحمن دے اندر اللہ فرماتے ہیں اللہ ایسیاں بیویاں عطا کرے گا جنہاں دیاں نظراں تھلے ہونگیاں، نظراں چکا کے چلن والیاں بیویاں اللہ عطا کرے گا۔ نظراں چکا کے چلن والی بیوی دا بڑا مقام ہے، بڑا شان ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا تیری عورت نیک ہوئے، اپنی نظراں دی حفاظت کرن والی، اپنے وجود دی حفاظت کرن والی، اپنے جسم دی حفاظت کرن والی، کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس عورت نوں جنت دیاں حوراں دا سردار بنا دے گا۔ اتنا شان ہے، کتنا مقام ہے۔ دعا کرو اللہ میری اسلامی روحانی ماما بہنوں اللہ نیک بنائے، اللہ جنہاں دیاں بیٹیاں نے اللہ انہاں بیٹیاں نوں حیا والا بنا۔ آئیے غور کرنا، توجہ کرنا۔ اللہ دے پاک پیغمبر تے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسیاں عورتاں، ایسیاں بیویاں لم یتمسہن انس قبلہم ولا جان، جنہوں کسی انسان دے کسی جن نے چھویا ہی نہیں، سونا تے دور دی گل ہے کسی نے دیکھی ہی نہیں، اور اتنیاں حسین و جمیل نبی علیہ السلام فرماتے کہ عورت جنتی عورت آسمان تو زمین تے نظر ڈال دے تے زمین دا خلا سارا پر ہو جائے، روشنی دے نال اندھیرا ختم ہو جائے، بلکہ میں تے حدیث اندر پڑھے انج لگتا ہے کہ رات ہی ختم ہو جائے، دن ہی رہے۔ اور اگلے الفاظ سننا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ زَوْجَتَانِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ يُرَى مُخٌّ سُوقِهِنَّ مِنْ وَرَاءِ الْعَظْمِ اللَّحْمِ۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا 2 بیویاں ہر بندے کو اللہ عطا کرے گا جنت کے اندر، حوراں 2 ملنگیاں ہر بندے کو، ہر مومن بندے کو، موحد بندے کو، نمازاں پڑھن والے بندے کو، روزے دار روزہ رکھنے والے کو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کتنیاں حسین، کتنیاں خوبصورت ہوں کہ انہاں دیاں ہڈیاں دی جڑی میکھی دا جسم دے وچوں نظر آ رہی ہوئے گی۔ بلکہ ایک حدیث اندر میں پڑھی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس حور کو اللہ 70 پردے عطا کرے گا، اور 70 پردے دے وچوں بھی اللہ حسن جمال نظر آ رہا ہوئے گا۔ اتنی خوبصورت اللہ نے وہ حور بنائی ہے، کتنا واسطہ مومن بنیے، مومن نہ بنیے، اللہ دے فرما بردار بنیے، اللہ دے باغی نہ بنیے۔ اللہ ساریاں دکھ تکلیفاں ٹینشن دور کر دے گا، اللہ جنت کا داخلہ نصیب فرما دے گا۔ اللہ اور ایک حدیث کے اندر آئی نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑی عورت دنیا دے رہ کر کے خوشبو لگاتی ہے، باندھی سوردی ہے، اپنا میک اپ وغیرہ کرتی ہے لوگوں کو خان واسطے، کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عورت گزرتی جا رہی ہے جن نے لوگوں سے کو لنگ نہیں ہوئی ہے۔ صحیح حدیث ہے ترمذی کے اندر، ابو داؤد کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا انہیں ایک مردہ نے نال ان کا منہ کالا فرشتے لکھی جا رہے ہیں۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد نبی میں جمع نکلے، جا رہے ہیں بازار کے اندر ایک عورت جا رہی ہے، پوچھا بی بی کدھر جا رہی ہے؟ کہنے لگی میں مسجد جا رہی ہوں، تو جا مسجد نبی میں رہی ہوں، تو جا کدھر کو رہی ہے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول تے کولوں خوشبو آ رہی ہے، تے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بی بی واپس جاؤ اور جا کے غسل جنابت کر گیا۔ اتنا بڑا گناہ ہے، آئیے غور کرنا، توجہ کرنا، ایسی عورت کل قیامت کا دن ہوئے گا جہنم کا بالغ بن جائے گی، اور جڑی اللہ کی فرما بردار، اللہ کی تابع دار، کل قیامت کا دن ہوئے گا جنت کے اندر برا نہیں سردار بن جائے گا۔ اللہ اکبر، جنت کے اندر کوئی ٹینشن نہیں ہوئے گی، کوئی پریشانی نہیں ہوئے گی، کوئی دکھ نہیں ہوئے گا، کوئی تکلیف نہیں ہوئے گی، کوئی بیماری نہیں ہوئے گی، کوئی فکر نہیں ہوئے گا، اس طرح کی جنت ہوئے گی۔ دعا کرنا، او جنت جندے وچ، او جنت جندے وچ ہمیشہ جوانی، او جنت جندے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی، او جنت جندے وچ عیشاں تے خوشیاں ہزاراں، او جنت جندے وچ انوکھیاں میٹھیاں کھجوراں، او جنت جندے وچ، او جنت جندے وچ پھل میوے لکھاں ہزاراں، او جنت جندے وچ دودھ دیاں چلدیاں ناراں، او جنت جندے وچ آدم خدمت لئی ہزاراں، او جنت جندے وچ لکھاں موجاں بہاراں، او جنت جندے وچ ہر طرفوں خوشیاں بہاراں، او جنت، او جنت جندیاں منجیاں سونے دیاں تاراں، او جنت، او جندے وچ چاندی دے برتن، او جنت جندے وچ سونے دے برتن، او جنت جندے وچ چاندی دے برتن، نصیباں والے او وردن، او سوتے دے گھیڑے، او پہنن دے گھیڑے، او سونے دے کپڑے، او سونے دے کپڑے، اے چاندی دے کنگن، او سونے دے کپڑے، اے چاندی دے کنگن، غرض او ملتی بہشتی جو منگر۔ اللہ اللہ، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا میرے صحابہ کے درمیان نبی نے کل قیامت کا دن ہوئے گا، تم اپنی امت کے لوگوں کو کس طرح پہچانو گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، میری امت کو اللہ نے ایک خاصیت دیتی ہوئے گی کہ انہاں دے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، جن نے دنیا تے رہ کے وضو کیتا ہی نہیں وہ ہی کرے گا، جن نے دنیا تے رہ کے نماز پڑھی نہیں، جڑا رمضان آیا ہے پھر رمضان دا نمازی اگے پیچھے بے نماز، رمضان آیا ہے قرآن بھی پڑھ دے، نماز بھی پڑھ دے، رمضان گزر جاتا ہے نال ہی سارا کچھ چھڑ دے، انہوں تو نہیں ملے گا نا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ، میری امت دے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے دن اللہ انہاں لوگوں دے ہتھاں دے اندر سونے تے چاندی دے کنگن پہنا دے گا جڑے لوگ دنیا دے رہ کے نمازاں پڑھتے رہے اور دنیا دے رہ کے وضو کرتے رہے، تے جتنے جتنے وضو دا پانی لگدا ہوئے گا، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ اوتیوں تے سونے دے تاج سونے دے کنگن پہنا دے گا، سونے دے کپڑے تے چاندی دے کنگن، عرض او مرسی جو کچھ بہشتی منگن، او جنت جندے وچ سمردی زمیناں، او جنت زمیناں، او جنت
ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਹ ਜੰਨਤ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਤਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਖਤੀ ਨਾ ਨਰਮੀ ना सर्दी ना बहुती गर्मी अल्लाह ऐसी जन्नत अदा करेगा उन्हां लोगां नूं जिहड़े दुनिया ते रह के नमाज़ां पढ़दे रह रोज़े रखदे रह अल्लाह ऐसी जन्नत अदा कर देगा। दुआ करो अल्लाह मेरे को हम जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आइए गौर करना तवज्जो करना अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा जन्नत के अंदर अल्लाह ने घर भी बनाए होंगे कोठियां बनाई होंगी बंगले बनाए होंगे महल बनाए होंगे किस तरह के महल होंगे सही मुस्लिम की हदीस है अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाया महल इवें बनाया होएगा जिवें मोती होए ते मोती नु जनाब विचों तराश तराश दे घर बनाया जाए जिन्ना अंदर वाला हिस्सा बाहरों नजर आ रहा होए मैनू तो इंज लगता है कि शीशे के महल बने होंगे जिसके अंदर चलन वाले फिरन वाले सब कुछ नजर आ रहा होएगा। अल्लाह ने ऐसे जन्नत के अंदर महल बनाए ने खेमे बनाए ने। आइए गौर करना तवज्जो करना फिर अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा ओ बड़ा कितना होएगा कितना बड़ा खेमा होएगा कितना बड़ा एक घर होएगा। अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते हैं 60 मील लंबा चौड़ा घर होएगा 60 मील लंबा चौड़ा अल्लाह हर जन्नत के अंदर जिहड़े बनाए ने ना अल्लाह जन्नती नवाबां नूं अता करेगा। आइए गौर करना तवज्जो करना फिर अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया मेरे सहाबा जन्नत के अंदर दरख्त भी होंगे और जन्नत के अंदर दरख्त भी होंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा ने आका जी जन्नत के अंदर जेड़े दरख्त होंगे बड़े कितने होंगे उन्हां दी लंबाई चौड़ाई कितनी होएगी उन्हां दा साया कितना होएगा। सही हदीस है मुस्लिम के अंदर अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा कोई बंदा सवारी करे ते घोड़े ते बैठ जाए घोड़ सवार होए तेज तेज घोड़ा दौड़ाने वाला होए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं 1 साल नहीं 2 साल नहीं 3 साल नहीं 5 साल नहीं 10 साल नहीं 50 साल नहीं 100 साल तक घोड़ा दौड़ाता चला जाए 100 साल तक घोड़ा दौड़ाए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं फिर भी एक दरख्त का साया खत्म नहीं होएगा। आनंद में वजीफा दसना जिहदे नाल जन्नत के अंदर एडा बड़ा एक दरख्त लग जाएगा। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज कराई मेराज वाली रात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुलाकात सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल हुई है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी आया मुबारक होए अहलन व सहलन मरहबा कहने लगे ऐ मुहम्मद जन्नत की जमीन जेड़ी है ना बड़ी सरफेस इन्हां दी खेती बड़ी हुंदी है ते आ मेरा ना एक पैगाम है जेड़ा आप उधर जा करके देख बाबा जी केड़ा पैगाम बाबा जी इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जाके आपने उंगलियों को दस दे और जेड़ा बंदा अपनी ज़बान दे विचों एक बार पढ़ेगा ना सुभान अल्लाह व बिहम्दिही या हदीस का जेड़ा बंदा पढ़े सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर या हदीस का अंदर आंदा सुभान अल्लाहिल अज़ीम अल्लाह तबारक व तआला उनके नाम दा जन्नत के अंदर एक दरख्त लगा दे सुभान अल्लाह कितना टाइम लगता आइए और फिर दरख्त फल लगे होंगे कितने बड़े होंगे दरख्त जो इतना बड़ा होएगा तो फल कितने बड़े होंगे। अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमाते हैं मेरे सहाबा जन्नत के अंदर बेर का दरख्त होएगा बेरी का दरख्त होएगा ते बेरी जेड़ी होएगी उहदे नाल कंडे नहीं होंगे कंडियां तो बगैर बेरी होएगी ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा एक बेर कितना बड़ा होएगा जिवें घुम्यारा दा घड़ा हुंदा है मटके जितना एक
ایک بیر ہوئے گا اور ہر باری جس کو کھائے گا ذائقہ اللہ تعالیٰ اللہ کیسی جنت ہے، اللہ نے کیسی پیاری بنائی ہے، دل کرتا ہے نا جنت کے اندر جانو، پھر اللہ دیا فرما برداریاں کرنیاں پہننی، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا پڑے گا۔ آئیے گا کرنا توجہ کرنا، پھر اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ جتنے طرف جنت کے اندر جتنے بھی ہوں گے، صحیح حدیث ہے ترمذی کے اندر سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جنت دا ہر تنا سونے دا ہوئے گا۔ ایتھے تے تولے تولے پیچھے لڑ پیندا ہے نا، ایک ایک ماسے پیچھے جان چلی جاتی ہے، بندے قتل ہو جاتے تھے۔ جنت کے اندر اللہ جنت کے جڑے درخت نے کوئی سونے دے بنا دے گا۔ شرط لگائیے کہ میری فرما برداری کریں، آئیے غور کرنا۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ جنت کے اندر ایک بازار بھی لگے گا، جنت کے اندر بازار بھی لگے گا، جنتی لوگ بازار کے اندر جان کے شاپنگ وغیرہ کر کے آئیں گے۔ جس طرح عید کا نیڑے آ رہے ہیں، ٹائم نیڑے آ رہے ہیں، بازار بھرے ہیں، بے پردگی عام ہے، بے حیائی عام ہے، بدکاری عام ہے سارے بازار کے اندر، اور سارے عام ہے، کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں، کوئی روکنے والا کوئی نہیں، کوئی ٹوکنے والا کوئی نہیں۔ اور ادھر بازار جانا ہوئے تے اتنا ٹائم لا دیے تیار ہو کے سج دھج کے بازار نکلے کی ہے جس میں شاپنگ کرنے واسطے جانا۔ اللہ تعالیٰ ایسی بے حیائی کو محفوظ فرمائے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کے اندر بازار لگے گا تے ہفتے وچ ایک باری لگے گا تے جنتی لوگ بازار دے اندر جان کے خرید و فروخت کرنے واسطے تے شمال والے پاسے ہوا چلے گی تے ہوا دے اندر کھٹا ہوئے گا، مٹی ہوئے گی تے جنتیاں دے چہریاں تے پہ جائے گی۔ صحیح البخاری دی روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا جنتی اپنے گھر کے اندر واپس آ گئے تے آخر کے انہاں دی بیویاں کہن گی اللہ جو کہ بڑے خوبصورت ہو گئے، کی لگا کر کے آئے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مٹی مٹی نہیں ہوئے گی، وہ جنتی کستوری ہوئے گی، وہ کٹا کٹا نہیں ہوئے گا، جنت کا پاؤڈر ہوئے گا، کستوری کا پاؤڈر ہوئے گا۔ اور پھر ایک جنتی نواب کہن کہ تسی کی لگایا، تسی بڑی خوبصورت ہو گئی۔ اے وہ عورتاں ہون گیاں جڑیاں دنیا دے اندر حیا والیاں سن، با حیا سن۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، اور میری امت ساری دی ساری جنت کے اندر جائے گی، میری امت ساری دی ساری جنت میں جائے گی الا من ابا، اور وہ بندہ جن میں جنت کے اندر جان کو انکار کرے۔ صحابہ کرام بڑے پریشان ہو کر جی ایسا کہنا بات وقت ہے جڑا جنت کے اندر جان کو انکار کرے، وہ کیڑا بندہ ہوئے گا؟ قیلا من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول کیڑا بدبخت ہے جنہیں جنت کے اندر جان کو انکار کر دے۔ پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنت ومن عصانی فقد ابا۔ صحیح بخاری کی حدیث سے فرمایا جڑا بندہ میری تابعداری کرے گا، میری اطاعت کرے گا اور جنت کے اندر چلا جائے گا، اور جس بندے نے میری نافرمانی کی تھی انہیں جنت کے اندر جان کو انکار کر دیا۔ ہن اسی دیکھ رہے ہیں کتنی کوئی فرما برداریاں کر رہے ہیں، جنت کے اندر شوق سے بڑا جان، دل کے اندر تمنا بڑی ہے، آرزو بڑی ہے اور کوشش بھی ہے، لیکن جنت خود ملے گی جنا بندہ جنت کا حقدار ہوئے گا، جنت خود ملے گی جنا اللہ اور اس رسول کا تابعدار ہوئے گا۔ اور آخری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ جنت کن ملے گی؟ فرمایا اتقوا اللہ، اللہ کو ڈرن والے، اللہ دے فرما بردار جتے ہوتے اللہ کو ڈردے نے، بازار دے اندر ہون، چوکا چوراہا دے اندر ہون، گھر دے اندر ہون، بیٹھک دے اندر ہون، کلے ہون، کسے دے کول بیٹھے
دی جڑے جنت دے اندر جان گے فصلو خمسکم پانچ نمازاں پڑھتے ہوں پہلی بات اللہ کو ڈرتے ہوں گے اور دوسری بات پانچ نمازاں پڑھتے ہوں گے اور تیسری بات فرمایا وصوموا شہرکم رمضان دے روزے رکھتے ہوں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے لوگوں اللہ جنت عطا کرے ایسے لوگوں اللہ جنت دے گا اور چوتھے فرمایا وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ اپنے مال کی زکات دینے والے اور پھر فرمایا انفسکم وَأَطِیعُوا اذا امرکم تدخلوا جنت ربکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت کرنے والے اللہ کے حکم دی جس وقت اللہ کا حکم آ جائے رسول اللہ کا حکم آ جائے کہ اندر سمعنا وَأَطَعْنَا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدخلوا الجنت ایسے لوگ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے نمازاں کلیاں رمضان کے اندر فرض نہیں دیا قرآن پڑھنا کلا رمضان کے اندر فرض نہیں کوئی بھی نیکی کسی مہینے کے اندر خاص نہیں سوائے رمضان کے روزے 12 مہینے ایک ایک دن ہر روز روزانہ 5 ٹائم 5 وقت جماعت کے نال نماز فرض ہے جنت کے اندر جانا ہے اللہ کو دعا ہے کہ اللہ مینوں تمہوں جو کچھ سنیا سنایا ہے اس سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ میرا تمہارا خاتمہ بال ایمان فرمائے اللہ مینوں تمہوں مرن تو بعد جنت عطا نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین